پیر کا دامن پکڑ لیا ہے، اب کسی نماز کی ضرورت نہیں۔ عزیز دوستو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں بھی پیر کا دامن پکڑا ہوں، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہوں گے بیعت کرنے والے۔ عزیزان گرامی قدر، پیر کا دامن نمازوں کے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا جاتا، نمازوں کی پابندی کے لیے پکڑا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ پیر دھوکہ باز ہے جو نمازوں سے بندے کو دور کرنے کی بات۔ آپ بھی نماز کی منزل میں ہیں، آپ کون سی منزل میں؟ 7ویں آسمان پر ہے، آپ کہاں ہیں؟ نہیں، ابھی وہی پرانی منزل میں آپ نماز کی۔ میرے دوستو، یہ کون سی منزل ہے جو ختم ہو جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ عزیز دوستو، اس منزل میں اللہ کے حبیب رہے، مولا کائنات رہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رہے، اور پھر جملہ خلفائے راشدین رہے، رسول اللہ کی اہل بیت رہی، بی بی فاطمہ الزہرا نماز کی منزل میں ہے۔ میرے دوستو، غوث اعظم دستگیر نماز قائم کرتے رہے، غریب نواز زندگی بھر نماز پڑھتے رہے۔ اب یہ کون سی منزل پر یہ پہنچ گئے کہ ان کو نماز کی ضرورت نہیں پڑتی؟ ہم یقین کی منزل پر فائز ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو وہ لوگ یقین کی منزل پر نہیں تھے، اس کا مطلب میرے دوستو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جو اسلام کے نام پر، تصوف کے نام پر، خانقاہ کے نام پر، ولایت کے نام پر ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ ان دھوکوں کا خدا را شکار نہ ہو۔ آپ کسی کو بھی دیکھیں، پہلے یہ دیکھیں کہ نماز کے معاملے میں اس کا سلوک کیا ہے۔ اگر وہ نماز کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نماز کی طرف نہیں جاتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ امپاسبل ہے۔ آپ بولیں گے پھر وہ ایک گروہ نماز اولیاء اللہ میں ہے نا۔ میرے دوستو، وہ ایک گروہ جن کو مجذوب کہا جاتا ہے، میں ان کا بیان نہیں کرنا چاہتا۔ مجذوب کہتے ہیں اس کو جس کی عقل جواب دے جائے، ان پر قلم نہیں اٹھ سکتا۔ وہ دنیا میں بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں اور ان کی پہچان بھی نہیں ہوتی، ان کو آپ پہچان بھی نہیں سکتے۔ ان لوگوں کو ایکسیپشن دیا جا سکتا ہے اس واسطے کہ ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ خدا کے جلووں میں گم ہوتے ہیں۔ ایسے بندے لاکھوں میں ایک آدھ ایسا نکلتا ہے جو پیر کا دامن پکڑے مجذوب نہیں بن جایا کرتا۔ ایسے مجذوبوں سے پوچھئے، پھر بیوی ہے، بیوی بھی ہے، بچے ہیں، بچے بھی ہے، دکان ہے، دکان بھی ہے، کاروبار ہے، کاروبار، ساری ہوشیاریاں ہیں۔ نماز پڑھیے، نہیں ہم پہنچی ہوئی منزل کے لوگ ہیں۔ آپ جب پہنچے ہوئے ہیں تو کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ کھائیے نا، اللہ سے مانگا، نہیں، جب کھانے کا موقع آتا ہے پوری ہوشیاری ہے، نظر آتی ہے نوٹ کون سی ہے، کتنی کی نوٹ ہے۔ کبھی دکان پر جا کر 100 روپے کی چیز پر 2000 کی نوٹ نہیں دے دیتے، گنتے ہیں، پنک ہے، گرین ہے، پوری تمیز ہے۔ مگر نماز کے معاملے میں آ کر میرے دوستو ہوشیاریاں کی جاتی ہیں، تو بات بہت آگے نکل رہی ہے۔ بس بات میں اتنی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ولایت کی ابتدا نماز کے قیام سے ہوتی ہے، اور اللہ کا قرب کیسے بڑھتا ہے؟ اللہ کا قرب بڑھتا ہے نوافل کی کثرت سے۔ وہ ولی بڑا مقام حاصل کرتے ہیں جو جس قدر نمازوں میں ان کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے نمازوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کے مقامات میں بھی اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ لے کہ پیر کے دامن کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، پیر کی تو ہر انسان کو ہمیشہ حاجت رہتی ہے۔ میں پیروں کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، ان کے مقام کو گرا رہا نہیں، میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو نقلی ہیں۔ اصلی اور نقلی میں ہر زمانے میں اور ہر جگہ فرق ہوا کرتا ہے۔